بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ اور فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا عباس، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک عطیہ، ایک قیمتی تحفہ عطا کروں؟ آپ کو ایک خاص عمل بتلاؤں؟ آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتلاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے حاصل ہوں۔ وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالی سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلے پچھلے گناہ، پرانے نئے گناہ، صغیرہ کبیرہ گناہ، اعلانیہ کیے ہوئے، تھکے چھپے ہوئے کیے ہوئے گناہ، سب کے سب اللہ رب العزت صلاۃ التسبیح کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ ہے، 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت سے آپ نیت باندھیں گے، اور پہلی رکعت میں کیونکہ ثنا پڑھنی ہوتی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد، تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر آپ سجدہ میں چلے جائیں گے۔ پہلے سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر آپ جب جلسے میں بیٹھیں گے، جلسے میں آپ 10 مرتبہ یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر آپ جب دوسرا سجدہ سے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے، بیٹھ کر آپ نے یعنی دوسری رکعت میں اٹھنے سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ بیٹھ کر پھر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے بغیر اللہ اکبر کیے سیدھا دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اسی طرح آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد، کوئی رکوع پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ سجدہ میں جائیں گے، پہلے سجدہ میں تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جلسے کی صورت میں، جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ نے کیونکہ دوسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد التحیات پڑھنی ہوتی ہے، التحیات پڑھنے سے پہلے آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ التحیات یعنی تشہد پڑھیں گے۔ پھر آپ تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت میں بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد، سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ 15 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے۔ یہی طریقہ ہے جیسے پچھلی رکعتوں میں، رکوع کی حالت میں بھی آپ
10 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں چلے جائیں گے، دونوں سجدوں میں اور جلسے میں بھی 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ چوتھی رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ بیٹھ جائیں گے تو 10 مرتبہ وہاں بھی پڑھیں گے۔ تو اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی آپ پڑھنے کے بعد جب چوتھی رکعت کی التحیات ہوگی تو جیسے آپ نے دوسری رکعت میں التحیات پڑھنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھا تھا، تو چوتھی رکعت میں بھی آپ نے التحیات پڑھنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ کے پھر التحیات یعنی تشہد پڑھ کے درود شریف پڑھ کے دعا پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ یہ ہے طریقہ صلاۃ و تسبیح کا۔ دوسرا طریقہ بھی انشاءاللہ پھر کبھی بتلا دیں۔